السلام علیکم دوستو، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف ہو چکی اور آپ کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ مسند خلافت پر فائز ہو گئے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے خلافت میں جب کہ مسلمہ بن قیس کذاب مدعی نبوت اور شجاع الود بھی قتل ہو چکے اور طلیحہ شام کی طرف بھاگ گیا، فتح یمامہ بھی ہو چکی، بنو حنیفہ مار ڈالے گئے، اہل عرب نے آپ کی اطاعت قبول کر لی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ خلیفہ اول نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ اور اہل شام سے قتال کا عزم کیا۔ چنانچہ ایک روز آپ نے تمام صحابہ رضوان اللہ کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی: حضرات، خداوند تعالی آپ لوگوں پر رحم فرما دے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسلام جیسی چیز مرحمت فرمائی، امت محمد بنایا، آپ کے ایمان اور یقین کو زیادہ کیا، کامل فتح بخشی۔ چنانچہ خود باری تعالی فرماتے ہیں: میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کیا، تم پر اپنی تمام نعمتیں پوری کی، اور اسلام کو تمہارے لیے میں نے دین پسند کیا۔ نیز آپ سمجھیے کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا اور چاہا تھا کہ وہاں کوشش اور ہمت سے کام لیا جائے، مگر باری تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنے پاس جگہ تجویز کر دی۔ اب آپ لوگوں پر واضح رہنا چاہیے کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ میں مسلمانوں کا ایک لشکر مع ان کے اہل و عیال کے شام کی طرف بھیج دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل از وفات شریف مجھے اس کی خبر دے چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ رضی اللہ نے ملوک یمن اور عمراء عرب و اہل مکہ معظمہ کے نام ایک ہی مضمون کے چند خطوط لکھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ انس بن مالک رضی اللہ نے آ کر اہل یمن کے آنے کی خوشخبری سنائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے سامنے بیان کیا کہ میں نے جس شخص کو آپ کا حکم سنایا اس نے فوراً خدا کی اطاعت اور آپ کے فرمان کو منظور کر لیا۔ وہ لوگ مع ساز و سامان جنگ و ذرہ پوشی آمادہ حضوری خدمت ہو چکے ہیں۔ یا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے پہلے آپ کی خدمت میں خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں جنہوں نے آپ کی فرما برداری، جولیدہ موئی اور غبار آلودگی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے منظور کی۔ وہ لوگ نہایت دلیر اور اچھے شاہ سوار اور بڑے بہادر اور رؤسائی یمن ہیں، مع اہل و عیال کے روانہ ہو چکے ہیں اور ان قریب پہنچا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی ملاقات کے لیے تیار رہیے۔ آپ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ دن تو اسی طرح گزر گیا۔ دوسرے روز صبح ہی مجاہدین کی آمد کے آثار شروع ہو گئے۔ اہل مدینہ یہ دیکھ کر کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی، آپ نے لوگوں کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود ان کے ہمراہ مجاہدین کے استقبال کے واسطے باہر نکلے۔ تھوڑی دیر کے بعد لشکر پر لشکر اور گروہ در گروہ مجاہدین آنے شروع ہوئے۔ ہر ایک قوم اور قبیلہ علم بلند کیے اور جھنڈا ہاتھ میں لیے ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے خوش خوش چلا آ رہا تھا۔ جس وقت لشکر قریب ہوا تو قبائل یمن کے قبیلوں میں سے سب سے آگے بہترین ذرہ پہنے اور قیمتی تلواریں حمائل کیے یا خود پہنے ہوئے عربی کمانے لٹکائے ہوئے تھا، وہ قبیلہ حمیر تھا۔ اس قبیلے کا سردار ذو القلع الحمیری جو ایک عمامہ باندھے ہوئے تھا، جس وقت وہ حضرت صدیق رضی اللہ کے قریب پہنچا تو آپ کو سلام کر کے اپنی سکونت اور قومیت کا تعارف کرایا اور حسب ذیل اشعار پڑھے۔ دوستو، بقیہ حصہ اگلے قسط میں انشاءاللہ۔